اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں ہوگا تو صاحب ایمان صاحب حیا جنت میں ہوگا۔ اور والبذاء من الجفا، فحش گوئی اور زبان درازی اور زیادہ جو ہے وہ زبان کا کھلا ہوا ہونا، یہ آپ نے فرمایا کہ جفا ہے۔ والجفاء فی النار، اور جفا جو ہے وہ آگ میں ہوگی، تو جو صاحب جفا ہے وہ بھی آگ میں ہوگا۔ اس وجہ سے اس خلق کو جو اسلام کا بنیادی خلق ہے، اور اس وصف کو جو ایک اہم ترین وصف ہے، ہم سب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو باقاعدہ اس کی تلقین اور تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ قائم فرمایا، اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا، آپ کے دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آنا، آپ کی امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں آنی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے تمام شعبوں کے اندر بڑی واضح اور نمایاں ہدایات عطا فرمائی۔ زندگی کے تمام مراحل پر ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے آپ نے بڑی وضاحت سے اور بہت مختصر الفاظ میں بیان فرمایا۔ زندگی کے آداب سے متعلق آپ نے بڑی واضح ہدایات عطا فرمائی۔ تو انہی آداب میں سے اور انہی اخلاق میں سے ایک اہم ترین شعبہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبہ بیان فرمایا ہے، ایمان کے ایک اہم حصہ بیان فرمایا ہے، وہ ہے حیا۔ چنانچہ یہ حدیث صحیحین کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان جو ہے وہ 70 سے کچھ زیادہ شعبوں پر مشتمل ہے، اس کے 70 سے زیادہ حصے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل ایمان کا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ گویا ایمان کا دروازہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی ایمان میں، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے مسجد کا دروازہ ہے، آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو اس کے گیٹ سے داخل ہوں گے، جب وہاں سے اندر ہوں گے تو آپ مسجد کے اندر ہوں گے، ظاہر ہے وہاں سے باہر ہیں تو آپ مسجد سے ہی باہر ہیں۔ یہاں اندر ہوں تو پھر آپ یہاں ہو سکتے ہیں، یہاں ہو سکتے ہیں، یہاں ہو سکتے ہیں، لیکن داخلے کے لیے ظاہر ہے کہ اس دروازے سے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ تو لا الہ الا اللہ گویا کہ وہ دروازہ ہے، وہ مین گیٹ ہے کہ جب اس سے آپ داخل ہوتے ہیں، کوئی شخص اس کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اب وہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہو۔ اس کے بعد اس کے درجات مختلف ہیں، کوئی ذرا نچلے درجے پر ہے، کوئی اونچے درجے پر، کوئی اور اونچے درجے پر، کوئی اور اونچے درجے پر، لیکن جو اسی کا اقرار نہیں کر رہا اور وہ اسی کی تصدیق نہیں کر رہا تو وہ اسلام ہی سے باہر، وہ ایمان کے مین گیٹ سے باہر ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے افضل جو شعبہ ہے فَأَوَّلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے نچلا اور ادنا درجہ جو اس کا ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا تاکہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ سب سے اونچا درجہ ہو گیا، اور ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے ادنا درجہ وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہو گیا۔ تو ان دونوں کے درمیان بہت سارے درجات ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ایمان کے دوسرے شعبے ہیں، بہت سارے اور اخلاق آداب ہیں، بہت سارے اور اعمال ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ ان کو انسان جتنا زیادہ اختیار کرتا جاتا ہے وہ ایمان میں اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور جو ان سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ ایمان میں اتنا نیچے آتا جاتا ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، ان شعبوں میں اہم ترین ایک شعبہ حیا ہے، اہم ترین ایک شعبہ حیا ہے کہ حیا ہوتی ہے تو انسان برے کام کی طرف قدم بڑھانے سے رکتا ہے، وہ جھجکتا ہے، اسے ایک خوف محسوس ہوتا ہے،
اور بے حیا آدمی کچھ بھی کر گزرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے نہ اللہ کا خوف ہے نہ مخلوق کی شرم ہے کہ لوگ برا کہیں گے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان مما یدرک الناس من کلام النبوت الاولی، کہ لوگوں کو گزشتہ نبوتوں انبیاء کے کلام میں سے جو بات حاصل ہوئی ہے، جو بات پہنچی ہے، اور جو لوگوں کے علم میں جو ہے وہ آئی ہے، پہنچی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے کرو۔ حیا ہی وہ چیز ہے جو انسان کے قدم روکتی ہے، جو انسان کے ہاتھ روکتی ہے، جو انسان کی زبان روکتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گزروں نہ کروں، اس کام کی طرف قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، ہاتھ اس کام کی طرف بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، اس بارے میں زبان کھولوں یا نہ کھولوں۔ حیا انسان کے لیے مانع ہوتی ہے، اور جس وقت آپ کی فرمایا آپ سے حیا نکل گئی، پھر جو چاہو کرو، پھر نہ آپ کو اللہ کا خوف ہے، نہ مخلوق کی شرم ہے، نہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ ہے، نہ کسی کے اچھا کہنے کی پرواہ ہے، نہ برا کہنے کی پرواہ ہے، تو جو چاہو کرو۔ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ان مما یدرک الناس من کلام النبوت الاولی، کہ لوگوں کو گزشتہ نبوتوں کی باتوں میں سے جو بات پہنچی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیا جو ہے وہ صرف اس امت کو جو ہے وہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کا حکم دیا۔ اسی لیے آپ نے اس کو گزشتہ نبوتوں کی بات فرمایا ہے کہ گزشتہ نبوتیں جن کو عطا کی گئی، جن انبیاء کو عطا فرمائی گئی، انہوں نے جن چیزوں کا حکم دیا اور انہوں نے جن چیزوں کی طرف ترغیب دی، جن کی طرف بلایا، جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ حیا ہے۔ ہاں، انہوں نے اس کا حکم دیا، اور اس دین کے لیے وہ مخصوص اس دین کا نمایاں امتیاز ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق، ایک نمایاں ایسا امتیاز و وصف ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے گویا وہ پہچانا جاتا ہے، ایک نمایاں خلق، ایک نمایاں اخلاق جس کی زیادہ اس دین میں ترغیب دی جاتی ہے، جس کا زیادہ حکم اس دین میں دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین کا، دین اسلام کا جو نمایاں وصف ہے، جس کی طرف زیادہ ترغیب دی گئی ہے، جس کو اختیار کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے، وہ ہے حیا، کہ تم حیا کو اختیار کرو، اس کو اپناؤ، اس کے اندر اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک بہت نمایاں اور بہت اہم وصف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بار بار ترغیب ہی نہیں دی ہے، بلکہ صحیحین کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے زیادہ باحیا تھے، اتنے زیادہ حیا والے تھے کہ پردے کے اندر موجود ایک کنواری لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے، آپ میں اس سے زیادہ تھی۔ ایک کنواری لڑکی جتنی ظاہر ہے، جس نے لوگوں سے اس کا واسطہ نہیں پڑا، زیادہ تعلق نہیں ہوا، وہ ایک محدود ماحول کے اندر چھوٹے سے گھر میں پلی بڑی، تو اس میں حیا بہت ہوتی ہے۔ تو اس میں جتنی حیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اس سے زیادہ تھی، اور اس سے زیادہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم دیکھتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، جب کوئی چیز، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے تو آپ کے چہرے انور پر اس کے آثار نظر آ جاتے۔ وہ یہ شدت حیا کی وجہ سے آپ کسی کو کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے کہ بھئی یہ کام تم نے کیوں کر لیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، تو آپ زبان سے اس کو جو ہے وہ ارشاد نہیں فرماتے، لیکن جب ناپسند کرتے تھے تو آپ کے چہرے انور پر وہ ناپسندیدگی کے آثار ہمیں نظر آ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، آپ کو یہ بات ناپسند ہے، اور اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں وہ آپ کے چہرے انور پر نظر آ جاتا تھا۔ تو اتنی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی فرمائی ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ زمانہ جدید ہو گیا ہے، پیمانے الٹ گئے ہیں، حقائق بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں، لہٰذا اب جو ہے وہ قلت حیا کو زیادہ جو ہے وہ اچھا وصف سمجھا جاتا ہے۔ اس میں بہت کچھ عمل دخل دور حاضر میں چلنے والے مختلف ٹی وی ڈراموں کا، فلموں کا ہے، پھر اس میں جو کچھ کسر رہ گئی ہے وہ جناب کوئی مارننگ شو، کچھ ایوننگ شوز جو ہے وہ ٹاک شوز ہیں، اس میں جو زیادہ بڑبولا ہے، جو زیادہ چنچل ہے، جو زیادہ شوق ہے، جو زیادہ
جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ بات کرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا، دوسروں پر طعنے کرنے والا، دوسروں کو برا بھلا کہنے والا ہے، وہ زیادہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، زیادہ اس کو لوگ بلاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ آدمی بڑا باہنر، بڑا باصلاحیت، بڑا ہنرمند سمجھا جاتا ہے کہ جس میں حیا کا ذرہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی اس کا جو ہے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کس کے منہ پر کیا کہہ دیا، نہ اس کے سامنے بڑا ہے، نہ اس کے سامنے چھوٹا ہے، نہ اس کے سامنے مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ بچہ ہے، نہ جوان ہے، اس نے جو کہہ دیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کو بڑی بہادری سمجھا جاتا ہے، بڑی ہنرمندی سمجھا جاتا ہے۔ مرد تو مرد، اب تو عورتوں کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا کو گویا ایک نقص خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں نقصان ہے، بڑی شرمیلی ہے عورتوں تک میں، اور گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ باتونی ہو، اور وہ محفل کے اندر چھا جانے والی ہو، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرنے والی، اس کو گویا زیادہ ایک بڑا اچھا وصف سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایک بہت اہم ترین اسلام کا شعبہ بیان فرمایا ہے، اور اس کے اختیار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک حدیث میں کہ الحیاء خیر کلہ، حیا پورا کا پورا خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے، اسلام کا اہم ترین وصف ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی زیادہ حیا کہ کنواری لڑکی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھی، تو اس لیے اس کو اختیار کرنے کی کوشش ہم سب کو جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ایک فطری حیا جس کے اندر ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ صحیحین ہی میں یہ واقعہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جو ہے کان یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم شرمیلے بہت ہو، تم جو ہے وہ حیا بہت ہے تم میں، تم شرمیلے بہت ہو، اس کی وجہ سے جو ہے وہ گویا کہ لوگ تمہارا حق مار جاتے ہیں، تم اپنا حق وصول نہیں کر سکتے، تم کسی سے لڑ جھگڑ نہیں سکتے، تم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اور اس کی وجہ سے لوگ تمہارا جو ہے وہ تمہارا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو اپنے اندر یہ شرم تھوڑی کم کرو، شرم جو ہے وہ تھوڑی اپنے اندر کم کرو، یہ اتنا زیادہ شرمیلا ہونا اور اتنی زیادہ شرم جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، خدا کے بندے اس کو چھوڑ دو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اور تم اس کو حیا ترک کرنے کا اور شرم کا کم کرنے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہو، حکم دے رہے ہو۔ تو اس لیے حیا وہ بنیادی وصف ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتا ہے۔ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جی میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، میں یہ ہاتھ بڑھا رہا ہوں اس چیز کی طرف تو ہاتھ بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، یہ بات میں اپنے زبان سے کر رہا ہوں تو یہ کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے، اور مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، زبان سے یہ بات نکالنی چاہیے یا نہیں نکالنی چاہیے، یہ 10 آدمیوں کے سامنے کرنے کی بات ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ انسان کو جو ہے وہ یہ وصف ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ وصف انسان کے اندر نہ ہو تو پھر جو منہ میں آئے کہہ دو، جہاں قدم اٹھے اٹھا لو، جو ہے وہ کرنا ہو 100 آدمیوں کے سامنے کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جو ہے وہ دل میں اس کی کوئی جھجک، کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں ہوگا تو صاحب ایمان صاحب حیا جنت میں ہوگا۔ اور والبذاء من الجفا، فحش گوئی اور زبان درازی اور زیادہ جو ہے وہ زبان کا کھلا ہوا ہونا، یہ آپ نے فرمایا کہ جفا ہے، والجفاء فی النار، اور جفا جو ہے وہ آگ میں ہوگی، تو جو صاحب جفا ہے وہ بھی آگ میں ہوگا۔ اس وجہ سے اس خلق کو جو اسلام کا بنیادی خلق ہے، اور اس وصف کو جو ایک اہم ترین وصف ہے، ہم سب کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو باقاعدہ اس کی تلقین اور تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو بچے شرمیلا سا ہے تو ہر آدمی اس کو جو ہے وہ ٹوکتا ہے کہ تم شرمیلے زیادہ ہو، تم کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے اس پر ٹوکا جاتا ہے کہ اس کو ایک نقصان خیال کیا جاتا ہے، تو یہ نقصان نہیں ہے۔
لوگوں کی نظر میں شاید ہوگا نقصان، لیکن اسلام میں یہ نقصان نہیں ہے، ایک اچھا اور ایک بڑا وصف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس وصف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ہے۔